نے جو بھی قانون توڑا ہے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. میں نہیں جانتا ہوں محسن بیگ صاحب کو, عمران خان صاحب جانتے ہوں گے, مراد سعید صاحب جانتے ہوں گے, لیکن کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک صحافی پر تشدد کر سکے اس لیے کہ اس نے ٹی وی پروگرام پر کچھ کہا ہے. پیمرا کا قانون موجود ہے, ایف آئی اے کیوں تفتیش کر رہی ہے؟ اگر یہی بات ہے تو آپ عمران خان صاحب جو گالیاں نکالتے ہیں, ان کے وزیر روز نکالتے ہیں اپوزیشن کو, پھر سب کے پرچے درج ہونے چاہیے. جو کچھ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا گیا, جو پارلیمان کی ممبر نہیں ہے, حکومت میں نہیں رہی, اس کا کون جواب دہ ہوگا؟ پھر وہ پرچے بھی درج کریں. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کو پارلیمان میں لاتے. اور میں وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ نیشنل سنگل کریکولم سے صفحہ 273 جو ہے وہ حذف کر دیں, کیونکہ یہی بیان دیا گیا ہے کہ صفحہ 273 میں سارا معاملہ ہے. یہ افسوسناک باتیں ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. آج بھی محسن بیگ صاحب کو ریلیز کریں, عدالت میں تفتیش دیں, چلان مکمل کریں, عدالت کا سامنا کریں, ورنہ جو کچھ آپ نے کیا ہے, جو تشدد کروایا ہے, اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کی زبان بند کرنا چاہیں. آج آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ اگر تم بات کرو گے تو یہ تشدد ہوگا, تو کل تشدد کرنے والے بھی کٹہرے میں ہوں گے اور کروانے والے بھی کٹہرے میں ہوں گے. یہی قانون کہتا ہے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ ملک کے مسائل کی بات کی جائے. دوسروں کو آپ نے 3.5 سال بہت گالیاں نکال دی ہیں, ان سے آپ کو کچھ نہیں ملا. سیاست میں گالی نکالنے سے نہیں ملتا, کام کرنے سے ملتا ہے. آج بھی ملک کے لوگ نواز شریف صاحب کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ملک کے مسائل حل کیے, عوام کی زندگی کو بہتر بنایا, ملک کو ترقی دی, ملک میں مہنگائی کم کی. آج کوئی شخص بھی عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اسے صرف دوسروں کو گالیاں نکالی, عوام کی مشکل میں ڈالا, ملک کو مشکلات میں ڈالا, اور مہنگائی کا سیلاب ہر روز ہر ہفتے ایک نیا سیلاب مہنگائی کا عوام پر آتا ہے جس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ایک وزیر ہے, ایک فوج ہے وزیروں کی اور مشیروں کی اور سپوکس پرسن کی, وہ آ کے بتائیں نا کہ کیوں ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے, ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے. تو یہ وزیر اعظم جو کہتا تھا میں سڑکوں پر آؤں گا تو تمہیں جگہ نہیں ملے گی, آپ یقین کریں آج اس کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آج عوام اس کے جلسے میں آنے کو تیار نہیں ہے, عوام بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ آج ملک کی سیاست کی حقیقت ہے. جی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی حکومتی اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں کمپریہنسو, چاہے وہ لاہور میں ہو, چودھری برادران سے ہو, تو کس حد تک پر امید ہے کہ آپ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب کرا لیں گے پارلیمان سے؟ اس سے پہلے تو اپوزیشن بکھری بھی نظر آئی ہے. اپوزیشن کی آپ فکر نہ کریں, عدم اعتماد انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہو جائے گا. اس کی تشہیر نہیں ہوتی, کامیابی کے حوالے سے جی انشاءاللہ مکمل کامیابی ہوگی. عدم اعتماد کیا ہی کامیابی کے لیے جاتا ہے, اور آج جتنا رستہ ہموار ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کے لیے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ ایک حکومت فیل ہو چکی ہے. ایک وزیر اعظم خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکا ہے, وہ کہتا ہے میں بے بس ہوں, مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. تو آج اس کے گھر جانے کا دن ہے. آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات کی. حکومت یہ کہتی ہے کہ $60 سے $95 ہو گئی ہے فی بیرل. تو عالمی مارکیٹ میں جو قیمت بڑھی ہے تو ہمارے پاس کون سا جادو ہے کہ ہم اسے روک سکیں؟ وہی پوچھتے ہیں آپ سے. جی جو پچھلی حکومتوں کے پاس تھا, $120 تک عالمی منڈی میں قیمت گئی ہے. اور زیادہ سا کوئی شاید یہ علم نہیں ہے کہ جو اس 15 دن میں جو تیل اور ڈیزل آیا ہے یہ 1.5 مہینہ پہلے کی قیمتیں ہیں. تو اس وقت تو 80-82 روپے پہ تھا, تو پاکستان میں 120 روپے 125 روپے برنٹ کا بھی تیل امپورٹ کیا ہے, اور کبھی بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمت 110 روپے سے اوپر نہیں گئی. آج کیوں
150 रुपया इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। 150 क्या 160 रुपये। शायद साहब, सियासत में जो अदम बर्दाश्त और गालिन गलोच का जो कल्चर बढ़ता जा रहा है, नई नस्ल को तो बड़ा एक मनफी एक मैसेज जाता है इस सारी सूरत हाल पे। तो इसको बेहतर बनाने के लिए जो सियासी रहनुमा हैं वो एक रहनुमा का रोल किरदार अदा क्यों नहीं करते? रहनुमा अपनी अमल से ये बात साबित करते हैं। आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, कभी किसी को गाली निकाली है, कभी किसी की हद तक की है, कभी किसी की बेटी के बारे में बातें की हैं, कभी किसी पर इल्ज़ामात लगाए हैं, सब कुछ बर्दाश्त किया। ये तरीका होता है मुल्क को बेहतर सियासत देने का। गाली गलोच और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म खड़े होकर धमकियाँ दे और गालियाँ दे तो फिर उस मुल्क में क्या कौन सी अखलाकी कदरें बाकी रह जाएंगी?